اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، بشرطے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ناکامی والی جگہوں سے بچا کر کے ہمیں کامیابی والی جگہ پیدا فرما دیا، یعنی کہ مسلمان اور ایمان والا بنایا ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک امیج، ایک پکچر، ایک فوٹو حاضر ہے۔ تو پہلے آپ اس فوٹو کو دیکھیے، اس امیج کو دیکھیے، اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ تو آپ نے فوٹو دیکھا، تو آپ کو فوٹو دیکھ کے کیا سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر تو لائنیں ہیں۔ تو آپ کو لائنیں نظر آئیں، لیکن لائنیں کیسی نظر آئیں آپ کو؟ کیا آپ کو لائنیں آڑی اور تیڑھی نظر آئیں گی؟ وہ آپ کو لائن سیدھی نظر آئی ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے سیدھی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ لائنیں ٹیڑھی ہیں۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری لائنیں سیدھی ہیں، لیکن ہمیں آڑی ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا نظریہ ہے۔ پھر سے آپ اس فوٹو کو دیکھیے، پھر ملتے ہیں۔ جی، ابھی آپ نے کیا پایا؟ اگر اس کو ہم بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ لائنیں سیدھی ہیں، اور جب ہم اس کو نارملی ایسے ہی ایک انداز میں ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ آڑی ترچھی نظر آ رہی ہیں۔ تو آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں۔ دیکھیں، میں اور آپ جو ہے مسلمان اور ایمان والے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف انسان ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے صحیح سالم بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے معذور بنایا ہے۔ کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، اور کوئی کسی طریقے سے۔ تو سب طریقے انسان دنیا کے اندر میں ہیں۔ تو آج کل ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے، ہماری مینٹلٹی کیا ہو گئی ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھتے ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ تو ایسا ہے، یہ عورت تو ایسی ہے، یہ لڑکی تو ایسی ہے، یہ لڑکی خراب ہے، یہ لڑکا تو خراب ہے، یہ آدمی تو بیکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ سٹیاری ہے، ٹھیک ہے۔ یا عورت کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھ رہی ہے، لڑکی لڑکیوں کے اوپر بہتان باندھ رہی ہے۔ کیوں؟ ایک نظر کے اوپر، حالانکہ آپ نے اس کو پہلی بار دیکھا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، بس آپ نے دیکھا اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ حالانکہ لکھا ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جو دھوکہ لگتا ہے نا، تو دھوکے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔
تو ایک دھوکہ وہ نظر کا بھی ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ اکثر کھا رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پکچر کو، اس امیج کو دیکھ کر کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو ایک بار میں دیکھ کے آپ یہ جج نہ کر دیں کہ ہاں بھائی یہ تو بہت بیکار اور خراب ہے، یہ لڑکا بہت خراب ہے، یہ لڑکی بہت خراب ہے، یہ عیبی ہے، ایسے ایسے، ٹھیک ہے۔ یا کسی کو ایک نظر میں دیکھ کر کے آپ جو کہتے ہیں یہ تو بہت اللہ والے ہیں، یہ تو بڑے بزرگ ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد سے نکلنے والا وہ نمازی نہیں ہوتا، اور ہر شراب خانے پہ جانے والا شرابی نہیں ہوتا، ہے نا۔ اور ہم یہیں پہ اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ شرابی ہے، یا وہ شراب لینے ہی جا رہا ہے۔ نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کی رائے قائم کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہے نا۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے شراب خانوں کی طرف بھی جاتے ہیں، اور جو عورتیں ننگا ناچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ فاحشہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ وہاں بھی جایا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس راہ پہ جاتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ان کو اس عمل سے روکنے کے لیے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے کام کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کاموں کو کر رہے ہیں، اور کتنے سارے اڈے ایسے انہوں نے بند کرائے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا رہے اور وہ جو ہے اس مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، ہے نا۔ تو مختصر یہ کہ دیکھتے ہی ہم جو ہے اپنی رائے قائم نہ کر دیں، کہ بنا سمجھے اپنی رائے قائم کرنا جو ہے وہ یہ گناہ ہے۔ اور اگر وہ بندہ یا بندی ایسی نہیں ہے اور ہم نے اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دی تو گویا کہ ہم نے بہتان باندھ دیا اس کے اوپر، اور بہتان لگانا، بہتان باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو ہے بندہ اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی بندہ اس سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ، مفلسانہ یہ درخواست ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ یا کچھ عورتیں یا لڑکیاں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، اگر ہمارا مزاج کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک دم سے اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں کسی کی اچھائی کا ہے کسی کی برائی کا، تو خدا را ایسا نہ کریں، پہلے اس کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اور پھر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے ذریعے سے پھر دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لا